آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے میثاق النبیین، پختہ عہد نبیوں سے، اللہ نے پختہ عہد لیا نبیوں سے، یا تو یہ عالم ارواح میں لیا ہے جب سب ہی روحوں کی شکل میں تھے، تو جو انبیاء کی روحیں تھیں ان سے یہ وعدہ لیا گیا۔ ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دنیا میں بذریعہ وحی لیا گیا۔ دونوں ہی احتمال ہو سکتے ہیں، دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ انبیاء سے یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا یا پھر دنیا میں بذریعہ وحی لیا گیا۔ لما، البتہ جو، آتیتکم، دوں میں تمہیں، من کتابن، کتاب میں سے، وحکمتن، اور حکمت میں سے، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ میں کتاب اور حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے، یعنی اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی، یعنی اس نبی کی مدد بھی تمہیں کرنی ہوگی۔ قال، اس نے کہا، اقررتم، کیا اقرار کیا تم نے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ، اور لیا تم نے، لیتے ہو تم، عَلَى ذَلِكُمْ، اس پر، اسری، میرا عہد، کیا تم میرے اس بھاری عہد کو قبول کرتے ہو؟ اسری کا جو لفظ ہے یہ لفظی معنی کسی چیز میں گرہ لگانا، کسی چیز میں جکڑ بندی۔ آپ نے لفظ سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں بھی پڑھا تھا، اسرن کما حملتہ، بوجھ کو کہتے ہیں، ایسا عہد جس کا بوجھ انسان محسوس کرے، احساس ذمہ داری کہ مجھے یہ پورا کرنا ہے۔ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، محسوس کرتے ہیں، تو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ جو عہد سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے، اور اسی طرح کے عہد کا بوجھ انسان محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء سے پوچھا، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، اقرار کیا ہم نے۔ قال، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا، پس گواہ رہو، وانا معکم، اور میں تمہارے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہیں۔ قرآن میں 3 طرح کے عہد کے بارے میں آتا ہے۔ ایک عہد الست، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے، تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا۔ جب ہم سب روحوں کی شکل میں تھے تو ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا، قالو بلا، ساری روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہ وعدہ تب لیا گیا تھا جب ہم روحوں کی شکل میں تھے۔ اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، آگے سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ دوسرا وعدہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ اہل کتاب سے لیا گیا تھا کہ تم اپنی کتاب کو بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، جس کا ذکر آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ان اہل کتاب کے لوگوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ اپنی کتاب کو بیان کریں گے اور اس میں سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔
لیکن کیا انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا؟ نہیں، یہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیے۔ تیسرا وعدہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے اور اسی آیت میں مل رہا ہے، جو تمام انبیاء سے لیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ یہ عہد جو انبیاء سے لیا گیا ہو سکتا ہے عالم ارواح میں لیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں بذریعہ وحی لیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے تمام پیغمبر اور ان کے پیروکاروں پر یہ لازم کیا تھا کہ نئے آنے والے نبی کی مدد کریں گے، باقاعدہ ان سے عہد لیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے تمام اہل کتاب بھی اس عہد کے پابند ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ یہ اہل کتاب پابند کیسے ہوئے؟ وعدہ تو ان کے انبیاء سے لیا گیا تھا، تو ان کی امت کیسے پابند ہوئی؟ جو وعدہ انبیاء سے لیا جاتا ہے وہ امت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر جب آ جائے تمہارے پاس ایک رسول، اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ایک نبی موجود ہو اور دوسرا آ جائے، تو اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور دوسرا معنی رسولن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ عہد ہر نبی سے اور ہر نبی کے ذریعے ان کی قوموں سے لیا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اپنی نبوت کو ختم کر کے ان پر ایمان لانا ہوگا۔ اب آپ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء سے اور ان کے تمام پیروکاروں سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آ جائیں گے آپ پر ایمان لانا ہے اور آپ کی مدد کرنی ہے۔ اور تمام انبیاء نے اس وعدے کو لیا، اس کا اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فمن تولى، تو جو کوئی منہ پھیر لے، بعد ذلك، اس کے بعد، یعنی اس وعدے لینے کے بعد جو اس وعدے سے منہ موڑے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ اقرار لیا اور انبیاء کے ذریعے ان کی قوموں سے بھی اقرار لیا، تو اس وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو جو بھی موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے پیروکار ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اب جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ اچھا، یہ اپنے نبی کے بھی نافرمان ہیں، کیسے؟ کیونکہ جو وعدہ ان کے نبی نے پورا کیا اور ان کے نبی کے ذریعے ان کی قوموں سے بھی لیا گیا، لیکن وہ اس کو پورا نہیں کیے، ان قوموں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، تو دیکھا جائے تو یہ اپنے نبی پر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فاسق کہہ رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اور وہ اپنے اس نبی کو بھی جھٹلانے والا ہے جس کی محبت کا اور اس پر ایمان لانے کا وہ دم بھر رہا ہے، جس پر ایمان لانے کی وہ باتیں کر رہا ہے، دعوے کر رہا ہے۔ افغیر دین اللہ، کیا بھلا سوائے اللہ کے دین کے
یبغون وہ چاہتے ہیں، وَلَهُ حالانکہ اسی کے لیے، اسلمہ مطیع ہے، فرما بردار ہے، من فی السماوات جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی مطیع ہے، اللہ کی فرما بردار ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور چیز چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کی اطاعت چھوڑنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو آخرت میں نجات نہیں چاہیے؟ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہی ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے وہ اختیار یا غیر اختیار اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ طوعاً سے مراد اختیار ہے اور کرہن سے مراد غیر اختیار۔ طوعاً مرضی سے، خوشی سے، اور کرہن یعنی اس مخلوق کی کوئی مرضی نہیں۔ جیسے آسمان اور زمین ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کر رہے ہیں، تو ان آسمان اور زمین کی فرما برداری غیر اختیاری ہے۔ لیکن اگر ہم زمین میں ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، جنات کو دیکھتے ہیں، جو مومن جن ہیں، جو مومن انسان ہیں، ان کی اطاعت کیسی ہے؟ اختیار کے ساتھ ہے۔ وَلَهُ حالانکہ اسی کے لیے ہے، اسلمہ مطیع من فی السماواتی جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہا اور ناخوشی سے، وإلیہ اور اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، اس کے قانون فطرت کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں اللہ کے دین کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ تو طوعاً سے مراد اختیار ہے اور کرہن سے مراد غیر اختیار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کی اطاعت اس کی ہر مخلوق کر رہی ہے، خواہ وہ اطاعت اضطراری ہو یا اختیاری ہو۔ اضطراری کسے کہتے ہیں؟ مجبوراً، ٹھیک ہے، اور اختیاری یعنی خوشی سے۔ بہرحال وہ اللہ کی مطیع ہے، فرما بردار ہے، اس کے حکم کے آگے سر نہیں اٹھاتے۔ تو انسانوں اور جنوں کو کسی حد تک فرما برداری اور نافرمانی کا اختیار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس عمل کرنے کا اختیار موجود ہے۔ لیکن کائنات میں وہ تمام مومنین جو جن اور انسانوں کی شکل میں ہیں، وہ اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کرہن میں، اگر آپ منافق لکھ لیں، کیونکہ منافق بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن کراہت کے ساتھ، مجبوراً۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، جانا تو اسی کی طرف ہے۔ اگر کوئی خوشی سے اطاعت کر لے، اللہ کے دین کو قبول کر لے، تو جب وہ اللہ کے پاس پلٹے گا تو انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوگا، اس کو نجات ملے گی۔ اور جو ناخوشی سے اطاعت کر رہا ہے یا اطاعت نہیں کر رہا، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے، تو جانا تو اسی کے پاس ہے، پھر نجات نہیں ملے گی۔ قل کہہ دیجیے آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل علینا نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر، والاسباط اور اولاد یعقوب پر،
وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، والنبیون، اور تمام انبیاء علیہم السلام، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سب سے کہہ دیجئے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اور جو کچھ نازل ہوا ہم پر، اور جو کچھ نازل ہوا دیگر انبیاء پر، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کچھ نام یہاں لیے گئے ہیں انبیاء کے، لیکن آخر میں آپ دیکھیے وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ کہہ کے سارے انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ بات کر دی گئی۔ لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم تفریق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے۔ یہ بات آپ پیچھے سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی سارے کے سارے ہی تھے، ان کے نبی ہونے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہاں، نبیوں کے کچھ درجات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، آپ مخلوق میں سب سے اعلیٰ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، آپ کو اسراء اور معراج کا سفر کروایا، آپ کا ذکر خیر بلند کیا درود شریف کی شکل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مخلوق کے مقابلے میں سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والے، اسی لیے ان کا ایک نام احمد بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات سب سے بلند ہیں، لیکن یہاں جو بات ہو رہی لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، یعنی نبی سارے کے سارے تھے، اس بات میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ باقی درجہ بندی وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، جو کہ اس پارے کے شروع میں بھی آیا تھا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، ان کا اپنا کوئی کمال اس میں نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم واسطے اس کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ رب العزت کے لیے فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ تو ایمان تو ہمارا سبھی پر ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، اللہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، جتنی بھی کتابیں تو نے نازل کی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل اب صرف اور صرف قرآن پہ ہوگا، کیونکہ قرآن جو ہے یہ فائنل آرڈرز ہیں جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں بھیجی جائے گی، دین جیسا ہے ویسا ہی قیامت تک رہے گا، اور پھر آخرت کی زندگی شروع ہوگی۔ اتنی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. جی یہ طوعن و کرہا، طوعن اور کرہا کے اگر آپ کچھ پوائنٹس اپنے پاس لکھ لیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. طوعن کے پاس لکھ لیں اختیار سے اور دوسرا خوشی سے. مثال یہاں پر مومن جن و انس کی ہے. و کرہا اور ناخوشی سے یعنی غیر اختیار، اضطراری کہتے ہیں مجبوراً یا ناخوشی سے. اب غیر اختیاری طور پر کائنات میں جیسے آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اور اگر ناخوشی والا معنی لیں تو پھر اس میں مثال کس کی آ سکتی ہے؟ منافق کی.